أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ويا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ مالک کائنات خالق کائنات رب لم یزل کی لا حد و بے انتہا حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء والرسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں کروڑہ درود و سلام کے تحفے نذرانے عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے، ساتھ ہی ایصال ثواب کے لیے بھی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی بھائیوں کا اس محفل کو سجانا قبول و منظور فرمائے، اور جس بزرگوار کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی قبر کو تاحد نگاہ فراخی عطا فرمائے۔ بلا تمہید و تمثیل اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے اس کی آیات 6666 ہیں، جن میں سے صرف 500 ایسی آیات ہیں جن سے احکام شرعیہ مستنبط ہوتے ہیں، جن کا استنباط ہوتا ہے، استخراج ہوتا ہے، جن سے احکام شرعیہ واضح و ظاہر ہوتے ہیں۔ باقی 6166 ایسی آیات ہیں جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکار خیر سے بھری ہوئی ہیں، سابقہ انبیاء کے واقعات ہیں، سابقہ اقوام کے احوال ہیں، ترغیب و ترہیب پر منحصر ہیں، اولیاء کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ اس کتے کا بھی ذکر ہے جس کو اولیاء سے وابستگی حاصل ہوئی، نسبت حاصل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی بیان فرمایا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ کہ اصحاب کہف غار کے اندر موجود ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور ان کا کتا اپنے بازوؤں کو بچھائے ہوئے ادب کے انداز میں غار کے دہانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اس چونٹی کے ذکر کو بھی نہ چھوڑا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تکتی تھی۔ یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اور اسی طرح اس ہدہد پرندے کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری پرندہ تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید نازل فرمایا جو منحصر ہے 6666 آیات پر، لیکن صرف 500 ایسی آیات ہیں جن سے احکام شرعیہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے
کہ دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام ہے، باقی ساری چیزیں اضافی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر معاذ اللہ ایک طرح سے یہ کہنا ہے کہ کارگر آیتیں جو ہیں قرآن مجید کے اندر وہ صرف اور صرف 500 ہیں، باقی فضول ہیں معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی دین ہے، بلکہ انبیاء کرام کا تذکرہ بھی دین ہے، اولیاء کرام کا تذکرہ بھی دین ہے۔ انبیاء کرام کی شانوں کو بیان کرنا، ان کی عظمتوں کو بیان کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، یہ بھی دین ہے، بلکہ عین دین ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ محافل بدعات ہیں اور یہ فضول کام ہیں، تو ایک طرح سے وہ 6166 آیت کے اوپر تنقید کرنا ہے کہ حکام شریعہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو صرف 500 آیات سے ثابت ہو رہی ہیں، باقی اللہ رب العزت نے جو 6166 آیات ہیں ان کے اندر انبیاء کی شان ہی بیان فرمائی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ وہ محافل سجا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجلس کی صورت میں، جلسے کی صورت میں، محفل کی صورت میں اکٹھے بیٹھ کے کچھ ذکر کر رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارا موضوع سخن کیا تھا؟ تمہاری گفتگو کا موضوع کیا تھا؟ کس معاملے میں تم آپس میں گفتگو کر رہے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کی غیبت کر رہے تھے یا گلہ کر رہے تھے، جس طرح ہماری محافل معاذ اللہ اگر 2 بندے اکٹھے ہو جائیں تو پھر کسی نہ کسی کا گلہ ہی ہوتا ہے۔ وہ صحابہ کی پاکیزہ محفلیں تھیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کس موضوع پہ تمہاری گفتگو ہو رہی تھی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحمد اللہ ونذکرہ علی ما ہدانا لدینہ، اور ایک روایت میں ہے کہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس بات پر کہ اس اللہ نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ ہم شرک کی گندگی کے اندر پڑے ہوئے تھے، بتوں کی گندگی کے اندر لتھڑے ہوئے تھے، ہم جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ظلم و جبر ہمارا شیوا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جہالت کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے، نہایت تاریکیوں میں تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور اسلام عطا فرمایا۔ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ دوسری اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اس صورت میں کہ آپ جیسا نبی ہمیں عطا فرما دیا، سید الانبیاء، امام الانبیاء ہمارا نبی بنا دیا، ہمیں ان کی امت سے بنا دیا جو امام الانبیاء ہیں۔ ہم اس بات پہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور یہ انداز بھی اس محافل کا، ان محافل کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس محبوب کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اس کا احسان ہے اور اس احسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا اور بن مانگے عطا فرمایا کہ جس کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے چلے آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سن لیا تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، تم قسم دیتے ہو کہ واقعی تمہاری گفتگو کا موضوع یہی باتیں تھیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے دین اسلام کی طرف ہدایت پانے کی وجہ سے اور میرا تمہارے نبی بننے کی وجہ سے؟ واقعی تمہارا موضوع سخن، تمہاری گفتگو کا موضوع یہی تھا، یہی کہہ رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم قسم دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم صرف یہی بات کہہ رہے تھے۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میرے آقا کو پتہ نہ ہو، میرے آقا کو پتہ تھا، لیکن میرے آقا ہم تک وہ بات پہنچانا چاہتے تھے، قسم لے کے بات کو مزید پکا کرنا چاہتے تھے۔ یہ کہنے کے بعد سرکار نے خود فرما دیا اے میرے صحابہ، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی تہمت لگائی ہے، مجھے تمہارے اوپر اعتماد و یقین نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تمہارے اوپر اعتماد و یقین تھا کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ میں نے تم سے قسم اس لیے لی تاکہ بات پکی ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے صحابہ تم تو یہاں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے آ کے مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہاں حجرے میں تشریف فرما ہیں، باہر آپ کے صحابی، آپ کے غلام آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو ان کی محفل اتنا پسند آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں میں فخر فرمایا ہے۔
کہ میرے فرشتوں تم کہا کرتے تھے کہ یا اللہ انسان کو پیدا نہ کر، یہ خون ریزی کریں گے، فتنہ فساد پھیلائیں گے، لیکن دیکھو وہ اسلام پر کس طرح خوش ہو رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننے پر کس طرح میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایسی محافل ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت فرشتوں میں فرماتا ہے اور پھر فخری انداز میں فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو کس طرح میرے نبی کے امتی میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں بلکہ یہ محافل بھی دین ہیں، اور ایسے نیک کام ہیں کہ اللہ رب العزت صرف خوش نہیں ہوتا بلکہ ان محافل کے انعقاد پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ایک اور موقع پر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور اس گفتگو کا موضوع بھی یہی تھا کہ وہ سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کیا ہی مرتبہ عطا فرمایا، اپنے ید قدرت سے ان کے جسم کو ڈھالا، ان کا مجسمہ تیار فرمایا، پھر اپنی پسندیدہ روح ان کے اندر ڈالی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں مسجود ملائک بنایا، جنت کے اندر ٹھہرایا، صفی اللہ قرار دیا۔ کیا مقام ہے آدم علیہ السلام کا، اللہ رب العزت نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا۔ دوسرے نے کہا بالکل جی، آدم علیہ السلام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو دیکھو، جب ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، اللہ رب العزت نے جلال میں آ کے ان سبھی کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک ایسا عظیم طوفان بھیجا کہ جس میں سبھی آپ کے نام ماننے والے تباہ و برباد ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں نجات عطا فرمائی، یعنی نجی اللہ قرار دیا۔ تیسرے نے کہا کہ بات یہ ہے، بے شک ان کا رتبہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تو دیکھو، اللہ رب العزت نے انہیں اپنا خلیل، اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ اگر کوئی کسی بادشاہ کا دوست ہو، کسی بڑے رتبے والے کا دوست ہو تو وہ پھولا نہیں سماتا، کہتا ہے کہ میرا فلاں کے ساتھ یارانہ ہے، فلاں کے ساتھ دوستانہ ہے، میری دوستی فلاں کے ساتھ ہے۔ اور جس کو اللہ رب العزت اپنا دوست قرار دے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ تیسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بڑا رتبہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھو، انہیں اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا، ان سے کلام فرمایا اور انہیں کلیم اللہ قرار دیا، اور عظیم عظیم رتبے عطا فرمائے، معجزے عطا فرمائے کہ عصا سمندر کے اندر مارا تو 12 راستے بن گئے، پتھر کے اوپر عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، ید بیضا جیسا موضع عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں تورات بھی عطا فرمائی اور کلیم اللہ کا لقب بھی عطا فرمایا۔ ایک اور نے کہا کہ بے شک ان کا بھی رتبہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی کم نہیں۔ ان کا رتبہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں بن باپ کے پیدا فرمایا، انہیں کلمۃ اللہ قرار دیا، روح اللہ قرار دیا، ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو رہے تھے، اور ان کے پھونک مارنے سے پرندے جو ہیں وہ پیدا ہو کے اڑ جاتے تھے، اور مادرزاد اندھوں کو ہاتھ پھیر کے شفا یاب کرتے تھے، کوڑ کی بیماری والوں کو ہاتھ پھیر کے شفا دیتے تھے۔ تو ایسی عظمتیں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی تھی۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ، میں نے تمہاری گفتگو سنی، تم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا، ان کے مقام کو سراہا، ان کی عظمت کو بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی شان کو بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بیان کیا، سبھی انبیاء کی شان کو بیان کیا۔ میرے آقا نے فرمایا، بے شک آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہیں، صفی اللہ ہیں، وہو کذالک، اور حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، وہو کذالک، آدم و خلیل اللہ وہو کذالک، ابراہیم و خلیل اللہ وہو کذالک، موسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک، وعیسیٰ روح اللہ وہو کذالک۔ یہ ساری شانیں اسی طرح ہیں۔ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اس سے انکار نہیں، نوح نجی اللہ ہیں، اس سے انکار نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اس سے انکار نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اس سے انکار نہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، اس سے انکار نہیں۔ الا وانا حبیب اللہ، سرکار نے فرمایا سن لو، لیکن میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ سن لو اے میرے صحابہ، جن انبیاء کا تم ذکر خیر کر رہے تھے، جن کی عظمتوں کو ابھی تم بیان کر رہے تھے، کل قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ سارے نبی میرے حمد والے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر بھی نہیں ہے۔ یہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
انہیں کہا فخر کی بات تو ہے کہ ہم میں سے کسی کے گھر میں کوئی بڑا بندہ آ جائے، کوئی مرشد آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی میرے بھاگ کھل گئے، میرے ویڑھے میں، میرے صحن میں میرے فلاں مرشد نے آج قدم رنجا فرمایا ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے، میرا آج فلاں مہمان بنا، میرے گھر میں فلاں ہستی تشریف لائی، فخر کی بات ہے۔ فرمایا کہ جس کے جھنڈے کے نیچے کوئی عام ہستیاں نہیں بلکہ تمام انبیاء کھڑے ہیں، فخر کی بات تو ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا مجھے فخر نہیں۔ انہیں کہا بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کا نبی علیہ السلام کے لواء الحمد کے نیچے کھڑے ہونا، یہ نبی علیہ السلام کے لیے فخر کی بات نہیں ہے بلکہ ان انبیاء کے لیے فخر کی بات ہے کہ انہیں نبی کے جھنڈے کے تلے جگہ مل گئی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام چاند کی طرف اشارہ کریں، میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو یہ میرے نبی کے لیے فخر کی بات نہیں بلکہ چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ میرے آقا کے اشارے سے ٹوٹ رہا ہے۔ اگر میرے آقا ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں تو یہ میرے آقا کے لیے فخر کی بات نہیں، سورج کے لیے فخر کی بات ہے کہ سرکار نے اسے واپس پلٹا دیا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، کہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے جس ہستی کی اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کرے گا وہ بھی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے چند معروضات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔